قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب حلال و حرام کا سلسلہ جو ہے اس کا بیان شروع ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں جو حلال و حرام کا قانون ہے وہ بیان ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لوگو کھاؤ زمین میں سے حلال اور پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین. یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہتے پھرو کہ جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے سمجھے بوجھے بے جانے باتیں کرنے ہیں، دین کی باتیں کرنے کا رواج اور زیادہ ہو گیا ہے کہ پتہ ہم نے ہے کچھ نہیں، نہ دین کا کوئی علم حاصل کیا، نہ دین کے لیے کوئی وقت لگایا، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے مفتی بن گیا اور وہ اپنی رائے دیتا ہے، ورڈکٹ بیان کرتا ہے اور دین کی باتوں پر تبصرے کرتا ہے. تو فقہ فرمایا کہ بے شک شیطان تمہیں برائی بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد پر کو عمل پیرا پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ہے کیا بھلا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے خواہ نہ انہیں کوئی سینس ہو اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ایسی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے کچھ سوائے پکارنے اور چلانے کے. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں کوئی سینس نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو کھاؤ. یعنی پہلے وہ بات جو تھی رکوع کے آغاز میں کہی تھی نوع انسانی کو خطاب کرتے ہوئے، اب وہی بات دہرائی جا رہی ہے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ. اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم واقعتاً اسی کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم. اب کھانے پینے کی چیزیں ان میں سے مطلقاً ہمیشہ سے جو حرام چیزیں ہیں وہ چار ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون. دوسرے مقام پہ وضاحت ہو جائے گی بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر. اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت. وما اہل بہ لغیر اللہ. اور جس کی نظر مانی گئی ہو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. ہاں جو اضطرار میں آ جائے یعنی جان نکلنے کو آ جائے تو اسے اجازت ہے بشرطے کہ غیر باغن اس میں بغاوت نہ ہو، ولا عاد اور وہ جان بچانے کی حد سے تجاوز نہ کرے. فلا اثم علیہ. تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں فرض نہیں کیا جا رہا کہ جب جان نکلنے آ جائے تو ضرور حرام کھا لو. نو، اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کتاب میں. ویشترون بہ ثمنا قلیلا. اور اس کی بڑی گھٹیا قیمت وصول کرتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرتے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم. اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم. اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو
ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خریدتے ہیں، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش ہاتھ سے دے کر عذاب خریدتے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، واہ بھائی واہ، تم کیا ہی جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے ہو۔ یعنی ایک تنزیہ انداز ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بڑی ضد میں بہت دور جا چکے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اب دیکھیے یہ جو حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا، یہ آیا 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے، لیکن للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ اس سے 4 رکوع پہلے آیا۔ اب یہاں دیکھیے گا یہ کون سا رکوع ہے؟ یہ 22واں رکوع ہے، یعنی 18ویں رکوع میں اور 19ویں رکوع میں تفصیل کے ساتھ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اب پھر اس کے 4 رکوعوں کے بعد 3 رکوعوں کے بعد اب کلوزنگ ریمارکس آ رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو۔ اچھا اب نوٹ کیجئے گا، قبلہ رخ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کی 4 عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ دین کیا ہے؟ جس کی بنیاد ایمان ہے اور اس پر 4 ستون ہے کہ جو کھڑے ہیں۔ جب دین میں پرورشن واقع ہوتی ہے تو پھر جو میجر چیز ہوتی ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے اور جو مائنر چیزیں ہیں وہ فوکس میں آ جاتی ہیں۔ تو نیکی صرف یہی نہیں ہے، یعنی صرف نماز ہی کو لے لیں تو نماز کی بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے، کل نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا نہیں ہے، اور نماز اٹسیلف پورا دین نہیں ہے، یہ دین کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور دین کی بنیاد ایمان ہے، اور پورا دین جو ہے وہ تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اس براڈ سیکٹر میں رکھ کے دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یہ دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر۔ یہ کیا ہو گئے اس کی بنیادی نظریات۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور وہ اپنا مال کی محبت کے ہوتے ہوئے خرچ کرتا ہے، دیتا ہے کس کو؟ اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں پر انہیں کو بھی دیتا ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، یا لوگوں کو قرض سے خلاصی دلانے میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی انسانوں کے حقوق۔ اب اللہ کے حقوق، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دین کے تقاضے بنیادی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی لازم ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ دین کے نئے نئے ورژن جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں۔ دین کے یہ سارے تقاضے ہیں۔ ایمان سب سے پہلا تقاضا ہے، پھر انسانی ہمدردی، یہ ایک دین کا اہم تقاضا ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی دین کے تقاضا ہے، پھر انسانی معاملات، ایفاء عہد، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن عام طور پر جب پرورشن آتی ہے تو یہ دین کے چھوٹے حصے جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، چھوٹے حصے تو نہیں کہنا چاہیے، دین کے چھوٹے چھوٹے اجزاء جو ہیں یہ کل بن جاتے ہیں اور انسان انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان واقعتاً نیک ہوگا تو اس کے تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام گوشوں میں نیکی کا ظہور ہوگا، اور اگر جھوٹ موٹ کا نیک ہے تو ایک طرف تو معلوم ہوگا کہ وہ تمام حدوں کو کراس کر گیا، لیکن دوسرا کھانا جو ہے وہ چوپٹ پڑا ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں، ان تمام جو دین کے گوشے ہیں ان کے بیک وقت موجود ہونے سے نیکی وجود میں آتی ہے اور نیک انسان بنتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں بیک وقت نہ ہوں تو پھر وہ کیا ہے؟ ملمہ کاری ہے۔ اس کے لیے محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب
یہ مثال بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آم کا درخت ہوگا تو اس کی ساری شاخوں پر آم ہی لگے گا، اور اگر کسی جامن کے درخت کے ساتھ آپ 2-4 آم ٹانگ دیں گے تو اس سے وہ آم کا درخت نہیں بنتا۔ اور اگر اندر نیکی ہوگی تو پھر تمام شاخوں پر نیکی نظر آئے گی۔ میرے ہاتھ بھی نیکی کے کام کریں گے، میری زبان بھی نیکی کی باتیں کرے گی، میرا پورا وجود جو ہے وہ نیک ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاتھ تو نیکی کا کام کر رہے ہوں اور میرے پاؤں جو ہیں وہ برائی کی طرف مجھے لے کے جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ یہ ارکان دین ہو گئے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وعدے کا ایفا کرنے والے جب کبھی وہ معاہدہ کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور خاص طور پر صبر کرنے والے مشکل میں، بھوک میں، جسمانی اذیت میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، راست کردار ہیں، راست باز ہیں۔ واولئک هم المتقون اور یہی متقی ہیں۔ تقویٰ جو ہے یہ انشاءاللہ اب اگلے ہی رکوع سے اب آئے گا اس کا ذکر کہ روزہ کیوں دی جا رہا ہے تقویٰ کے لیے، تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ دین کے بنیادی اجزاء میں سے ہے، یعنی ہر کام کی جو اصل روح درکار ہے وہ کیا ہے؟ خدا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور روزہ اس کا اصل فنکشن کیا ہے؟ ہمارے اندر خوفی خدا پیدا کرنا، خدا خوفی پیدا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اے ایمان والو تم پر قتل کے معاملات میں قصاص لینا فرض کیا جا رہا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى والانثى بالانثى آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء تو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کی بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف تو پھر اس کی پیروی کرنا ہوگی اچھے طریقے سے، واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا ہوگا مقتول کے ورثاء کو اچھے طریقے سے، یعنی اگر کمپنسیشن دینی ہے تو۔ ذالک تخفیف من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، رعایت ورحمتن اور اس کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک بس جو کوئی اس سے کے بعد بھی زیادتی کرے گا فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے ہوش مندو، اے سینسیبل لوگو، تمہاری زندگی قصاص لینے میں لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کر دیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم پر کسی کی تم میں سے کسی پر موت کی گھڑی، ان ترکا خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف اس پر فرض کیا گیا ہے، کیا فرض کیا گیا ہے؟ وصیت کرنا اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے حق میں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، معقول طریقے سے۔ حقا علی المتقین یہ اللہ کا حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ یہ وصیت کا قانون تھا، جب وراثت کا قانون آ گیا تو پھر یہ تلاوت تو رہ گئی اس کی، لیکن یہ حکم جو ہے یہ فرض نہیں رہا، لیکن 1/3 میں جو وصیت کی اجازت ہے وہ برقرار رہی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ تو جو کوئی وصیت کو بدلے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا ہو، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والا کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ ان کے درمیان صلح کرائے، یعنی جس کو وصیت کی تھی، جس کے پاس وصیت امانت تھی، وہ یہ تو بیان کرے کہ مرنے والے نے وصیت تو یہ کی ہے کہ جو ناجائز ہے، جو اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن سارے فریقوں کو جو متاثر ہونے والے ہیں اور جو اس وصیت کے بینیفیشری ہیں ان کو قائل کرے کہ تم مرنے والے کے پر احسان کرو اور اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرو، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ کرنے کا کام ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم اور ان کے درمیان صلح کرائے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب تھیوریٹیکلی اسپیکنگ
ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیں گے اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں کہوں ڈرتا. آپ سے پوچھیں گے اللہ سے ڈرتے ہو؟ آپ سب کہیں گے جی ہاں جی اللہ بہت بڑا ہے ہم ڈرتے ہیں. لیکن ذرا اپنا تجزیہ دیانتداری کے ساتھ کیجئے تو حال کیا ہوگا کہ آپ لوگ میرا درس سننے والے ہیں, میرے خطابات سنتے رہتے ہیں, تو میں آپ سے ڈروں گا. جہاں مجھے آپ نظر آئیں گے تو میں بڑا کیئرفل ہو جاؤں گا, ذرا نظر کی بھی حفاظت کروں گا. اس کا مطلب میں آپ سے ڈر رہا ہوں, حالانکہ ڈرنا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ڈر نہیں آتی. اب روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے دیا ہے. وہ خوف خدا کیسے ہوگا کہ ہمیں بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, اور خواہشات بھی ہوں گی جو پوری کرنی حرام ہے روزے کے اندر. اپرچونٹیز بھی ہوں گی, مواقع بھی ہوں گے, فریج بھی بڑے پڑے ہوں گے, لیکن صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نہ کھائیں گے, نہ پیئیں گے, اور نہ جنسی خواہش کو پورا کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک مہینہ ہم پریکٹس کریں گے سے اللہ سے ڈرنے کی, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی متقی بنا دے گا, اللہ سے ڈرنے والا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے تو پھر واقعی یہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. ایام معدودات, گنتی کے چند دن. فمن کان منکم مریضا, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو اس کے ذمہ ہے بعد کے دنوں میں گنتی کا پورا کرنا. یہ ابتدائی حکم تھا, اس میں ایک اضافہ تھا. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ پیسے دے سکیں, کھانا کھلا سکیں, تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو بہت سی عبادات کی جو تلافی ہے یا کفارہ ہے وہ صدقات کی شکل میں. ان عبادات میں ہے کہ اتنے روزے رکھ لو, لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ غلام آزاد کر دو, اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دو. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے انسانی خدمت کے کام کرواتا ہے ان کے گناہوں کی ریکمپنسیشن کے طور پر. یہاں کیا ہے؟ گناہ کوئی نہیں, پہلے سے ایک رعایت دے دی گئی کہ اگر تم کھانا کھلا سکتے ہو مسکین کو تو روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا, ہاں جو شوق سے نیکی کرے ایک کی بجائے ایک روزے کے عوض 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو خوب. فہو خیر اللہ, تو اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, لیکن اگر تم کھانا کھلانے کی بجائے روزہ ہی رکھو تو خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم واقعی جانو. یعنی صدقات و خیرات کا اپنا ایک فنکشن ہے, اور وہ بھی ایک بہت اہم شے ہے. بہت سی بریکیں جو ہیں انسان کی زندگی کے, انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں پا رہا, کوئی برائی چھوڑنا چاہ رہا ہے وہ چھوٹ نہیں رہی, تو آپ ذرا ہینڈسم صدقہ کریں اس کے لیے, تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر جو ہے وہ آپ کے راستے سے ہٹا دیا ہے. تو صدقات کا اپنا فنکشن ہے, روزے کا اپنا فنکشن ہے. روزہ کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو, لیکن بعد میں تو پھر یہ چوائس ختم کر دیا گیا. اس کو صرف پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے لیے جاری رکھا اگلی آیت کے اندر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. فمن کان مریضا او علی سفر, ہاں جو مریض ہو یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو اس کے ذمہ ہے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے زمین پر. یعنی پریزیڈینشل الیکشن جس دن ہوتا ہے امریکہ کا, تو برٹش ٹی وی پر خبر میں نے سنی کہ ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ. اللہ تعالیٰ کو پاورفل بنانا, اللہ تعالیٰ کی مانی اور سنی جائے.
یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنا. تو یہ کیا؟ روزے کا شکرانہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہدایت عطا کی، تو اس کا شکرانہ ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہ چلے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ یاب ہو جائیں. دین کا جو سب سے لذیذ پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا، خاص طور پر اس وقت کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں. شرک چھوڑا تو سب نے چھوڑ دیا، میری کوئی سوسائٹی ہی نہیں. جب وہ کیفیت ہو پھر اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے، پھر بڑا مزہ آتا ہے پکارنے کا. اور یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا. آپ کر کے دیکھیے، آپ انتہائی مشکل میں آ جائیں اور کوئی دور دور تک کوئی وے آؤٹ نظر نہ آئے، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اس میں اپنے مشورے نہ دیں، بس صرف پکاریں. یا اللہ تو ہے نا، تو ہے جو صحیح، تو میرے لیے کافی ہے، تو مجھ پر رحم فرما، تو میرے مسئلے کو حل کر دے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے ہو کیسے گیا. طلاق ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. جب بھی طلاق واقع ہوتی ہے تو تینوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے. مرد اور اس کا خاندان، عورت اور اس کا خاندان، اور اولاد جو ان دونوں کی مشترک ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کورٹ میں جائیں گے، کچہری میں جائیں گے، وکیل صاحب سے مشورہ کریں گے، ان کے پاس تو ایک ہی جواب ہے، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. کیا کیا جائے؟ اب 2 مقدمے آپ کو بھی دوسرے فریق پر دائر کرنے ہوں گے، پھر جا کر کچھ معاملہ بیلنس ہوگا. اور ہمیں سے اچھے دیندار لوگ بھی جھٹ تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو وکیل صاحب کہیں گے کرنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی پر الزام لگاؤ بدکاری کا، تو وہ بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر، وہ یہ کام نہیں کرے. اب سورہ طلاق میں کہا گیا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو توڑ چڑھانے والا، انجام تک پہنچانے والا ہے. اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا لفظ انسان اپنے ذہن میں سے نکال دے کہ اس دنیا میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. تو پریشان نہ ہو جب آپ سمجھیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر آپ اف باٹی کرتے رہیں، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ یوں نہ ہوتا، کاش کہ یوں نہ ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی کے بعد لوٹ کے جانے والے ہیں. جو چیز مجھ سے چھینی ہے اللہ ہی نے دی تھی، اس نے واپس لے لی. سکون ہو گیا. یہ حادثہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے خیر پیدا کرے گا، اور واقعی پھر خیر وہ آپ کو نظر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں تو ہر دن جو ہے وہ ایک نیا دن تھا. ہر دن نیا دن تھا. اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو یعنی رکاوٹیں کھڑی کر کے پھر نکال کے لے کے گیا، پھر رکاوٹ آئی نکال کے لے کے گیا، پھر رکاوٹ آئی پھر نکال کے لے کے گیا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلان. تو جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین ڈیولپ ہوگا کہ کرنے والا وہ ہے، سنبھالنے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، بگاڑنے والا وہ ہے، بس وہی وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا.
اگر کمبینیشن ہو جائے گا کہ ایک طرف خوف خدا ہو اور دوسری طرف آپ اللہ تعالیٰ کو ڈر کے ساتھ پکارنے والے ہوں تو پھر کوئی مسئلہ انسان کا رہتا نہیں. ہر آنے والا دن جو باقی دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے, بھائی بندہ گیا, لیکن آپ اس الجھن میں سے نکلیں گے, آپ اس پریشانی میں سے نکلیں گے, آپ اس کرائسس میں سے نکلیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ, ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. بنی اسرائیل کا روزہ جو تھا, یہود کا روزہ, وہ جب انسان شام کے بعد سو جائے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے لیے رعایت کیا ہے, سو بھی جائیں کوئی حرج نہیں, بس فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہمیں ہر چیز کی اجازت ہے, کھانا پینا اور باقی جو بھی پابندیاں ہیں وہ فری ہیں ہمارے لیے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے سامنے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان کے لیے باعث لباس ہو اور وہ تمہارے لیے باعث لباس ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے. فتاب علیکم, پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی, تم پر عنایت کی. وعفا عنکم, اور تم سے درگزر فرمائی. فالآن باشروہن, پس اب تمہیں اجازت ہے ان سے ہم بستر ہونے کی. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے, یعنی اولاد. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے, یعنی طلوع فجر, ڈان کا وقت, من الفجر, فجر کے وقت. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر پورا کرو روزہ کو رات تک, یعنی جب رات شروع ہو, یعنی غروب آفتاب سے. ولا تباشروہن, اور ان سے ہم بستری نہ کرو. وانتم عاکفون فی المساجد, جب تم مسجدوں میں ہو اعتکاف کرتے ہوئے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, ان کو کراس کرنا تو دور کی بات ہے, ان کے قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ, یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے. للناس لعلہم یتقون, شاید کہ وہ متقی بن جائیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب تقوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے, انسان کا مالی معاملات میں فیر ہو جانا. یعنی تہجد گزاری تقوی کا ثبوت نہیں ہے. تقوی کا ثبوت کیا ہے کہ انسان فیر ہوا کہ نہیں ہوا مالی معاملات میں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, اور نہ ہی اس کو پہنچاؤ حاکموں تک. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ناجائز طور پر ایک حصہ ہڑپ کر لو. وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے ہوئے. یسألونک عن الاہلہ, یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال کہتے ہیں نا, جو کریسنٹ ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں, اور فل مون کو بدر کہتے ہیں. ہر مہینے ایک ہلال آتا ہے اور پھر وہ بدر بنتا ہے, پھر واپس وہ ہلال بنتا ہے. تو یہ چکر کیا ہے؟ یسألونک عن الاہلہ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ کریسنٹس کے بارے میں, ہلالوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس, کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے. والحج, اور حج کے لیے, یعنی عرب کے معاشرے کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ حج سیزن ہے. ان کا کاروبار, ان کی ایکٹیویٹیز اس کے گرد گھومتی ہیں. جن لوگوں کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے انہیں معلوم ہے کہ جو بسیں انہیں ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی جدہ سے مکہ, پھر مکہ سے منا, پھر منا سے عرفات تک, وہ مختلف محکموں کی, مختلف کالجز کی بسز ہوتی ہیں. تو یہ پورا کا پورا نظام جو ہے, وہاں پر چھٹیاں بھی حج سیزن کے مطابق ہوتی ہیں, گرمی سردی کے مطابق نہیں ہوتی. اور نوجوانوں کے لیے بے شمار اپرچونٹیز نکلتی ہیں. کالج کے طلبہ, وہ ان کو جابز نکلتی ہیں صرف حج سیزن کے لیے. تو ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے ایونٹ کیا ہے, حج. تو یہ ہلال کیا ہے, یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے کیلنڈر ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها. ایک بدعت تھی وہاں ان کے ہاں کہ جب کوئی ایک دفعہ حج کے لیے گھر سے نکل جائے اور پھر کسی کام سے اسے آنا پڑے تو لو آ نہیں سکتا. آنا ہی ہو تو پھر وہ پیچھے سے گھر کے نقب لگا کر اندر پیچھے سے داخل ہو, سامنے سے داخل نہیں ہو سکتا دروازے میں سے. اس کی نفی کی.
لیس البر ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو، ولکن البر من اتقی، نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو اللہ سے ڈرے، واتوا البیوت من ابوابها، اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کہ تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے، اب آپ کے سامنے آئے گا کہ بار بار تقوی کی تکرار۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں لیکن تم زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ و فساد جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ آج بھی اگر آپ اپنی تہذیب کو نوٹ کریں کہ اس وقت جو سیکولر تہذیب ہے اس کے جو نارمز ہیں وہ کیا ہیں، کہ تم ویسے بے شک انسان کا اس کو زندہ رکھتے ہوئے پورا کا پورا خون چوس لو، اس کا جتنا مرضی استحصال کر لو، لیکن کولڈ بلڈڈ مرڈر نہ کرو۔ اب اس آیت اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اب پڑھیے گا، اس ساتھ بالکل واضح ہے کہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اللہ کی نافرمانی، اور ایمان والوں کو مسجد حرام سے نکالنا اور انہیں حج اور عمرے کی اجازت نہ دینا۔ اصل فتنہ تو یہ ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ یہ ساری حرکتیں قریش نے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، لیکن ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم روانہ کی تھی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہجرت کے بعد 6 ماہ جو گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے 3 کام کیے۔ مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ، اور پھر آپ متوجہ ہوئے قریش کی طرف۔ 8 مہمیں آپ نے بھیجی ہیں غزوہ بدر سے پہلے۔ ان میں سے ایک مہم جو آپ نے نخلا بھیجی تھی، نخلا مکہ مکرمہ سے بالکل 50 میل دور ہے، کہاں مدینہ کہاں یہ، آپ نے ایک مہم روانہ کی، ایک شخص کو ایک مسلمان کو صحابی کو امیر بنایا اس مہم کا، اس کو ایک سیڈ لیٹر دیا کہ اس رخ پر چلے جاؤ، 2 دن گزرنے کے بعد میرا خط کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ خط انہوں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم نخلا کی وادی میں چلے جاؤ، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپڈیٹ کرتے رہو۔ آپ نے وہ خط پڑھا اس صحابی نے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ میں وہاں جاؤں، میں تو جاؤں گا، میری طرف سے تم آزاد ہو، مہم بڑی مشکل ہے، اگر ہمت ہے تو میرا ساتھ دو، ورنہ میں تو جاؤں گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی تھی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں تو نہیں جاتا، سب نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا کہ آخری تاریخ تھی اس کی رجب کی، اور ساتھ ہی حدود کی سرزمین، حرم کی سرزمین شروع ہونے والے تھی، حرم کی حدود شروع ہونے والے تھی۔ تو قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا، بہت سا قیمتی سامان تھا، چمڑا تھا، کشمش تھی، جو جا رہا تھا، اور 4-5 گنتی کے آدمی تھے اس کے ساتھ۔ اب انہوں نے سوچا کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اگر ہم نے حرمت والے مہینے کا ختم ہونے کا انتظار کیا تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، ایک طرف ایک حرمت، دوسری طرف دوسری حرمت۔ آپس میں مشورہ کیا تو نے کہا بھڑکا دو، تو حملہ کر دیا۔ ایک عبداللہ حضرمی نامی شخص جو اس کو قتل کر دیا، 2 کو قیدی بنا لیا، ایک شخص جو ہے ان میں سے بھاگ گیا، اور وہ مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا، میں تو کہا تھا نقل و حرکت کو نوٹ کرو، مجھے اطلاع دو، لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو یا انہیں کوئی سزا دی ہو، یعنی ایک بیان معاملہ رکھا۔ قریش نے اس پر شور مچا دیا کہ لو جی بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، حرمت والے مہینہ کی ان کی قدر نہیں ہے، اور یہ اور وہ۔ اب یہ ساری بیک گراؤنڈ میں اب یہ وہ بات جو ہے اس پر سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم،
واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ و فساد یہ قتل سے بڑا جرم ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے مسجد حرام کی حدود میں، مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرنا. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے. فإن قاتلوکم، لیکن اگر وہ تم سے لڑے، فاقتلوہم، تو پھر بے دھڑک ان کو قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتہوا، لیکن اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. يا